یہ بڑا مزیدار سوال ہے، اور تقریباً ہر بندہ اس سوال میں پھنسا ہوا ہوتا ہے، لیکن شاید اسے پوچھنا آتا نہیں، یا کوئی اسے بتاتا نہیں، یا پوچھنے سے جھجکتا ہے، تو یہ کم و بیش ہر ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے۔ بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے ہی۔ تقدیر کی حقیقت یہ ہے، کائنات کو بنانے سے پہلے اللہ کریم کا علم میں موجود تھا کہ کس ذرے سے کیا ہوگا۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک۔ وہ سارا لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، کائنات کے بننے، صرف انسان نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اربوں خربوں سیارے جو ہیں، ہر ان کی چیز، چال چلن ان سارا کے آگے ان میں جو ذرات ہیں، وہ کون سا ذرہ کب تک رہے گا، کب مٹ جائے گا، کب پیدا ہوگا، کیا یہ سارا لکھا ہوا ہے۔ صحیح صحیح۔ اب جیسے مجھے علم ہے کہ پروگرام ختم ہوگا تو آپ کو لاہور جانا ہے، بالکل ٹھیک۔ میں یہ اپنی ڈائری میں پہلے لکھ دوں کہ آپ پروگرام کر کے لاہور چلے جائیں، تو کیا آپ میرے لکھنے کی وجہ سے گئے یا مجھے پتا تھا کہ آپ نے جانا ہے؟ ظاہر ہے آپ کو علم تھا کہ ہم نے جانا ہے۔ اللہ کو علم ہے کہ کائنات میں کوئی کیا کرے گا، سبحان اللہ، اس نے پہلے لکھ دیا۔ سبحان اللہ، ایک بات، بالکل ٹھیک۔ آگے اس کے دو حصے ہیں، ٹھیک ہے، یہ تو ہے تقدیر، یہ لکھ دی گئی، یہ لکھ دیجیے۔ آگے دو حصے ہیں، قضائے مبرم، قضائے معلق۔ ٹھیک ہے، قسمت کے دو حصے ہیں، ایک ڈیسائیڈڈ، فیصلہ کر دیا گیا کہ یہ ہوگا، بالکل ٹھیک ہے، اسے قضائے مبرم کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، شکل کیسی ہوگی بندے کی، نو چوائس، قد کتنا ہوگا، علمی صلاحیت کتنی ہوگی، زندگی کتنی ہوگی، امیر ہوگا غریب ہوگا، نو چوائس، صحت صحیح۔ کتنی ہوگی، یہ جو چیزیں انسان کے بس میں نہیں، انہیں کہتے ہیں قضائے مبرم۔ ٹھیک ہے، پیدا کب ہوگا، موت کب آئے، ٹھیک ہے، ایک حصہ یہ۔ ٹھیک ہے، دوسرا حصہ اس کے تابع حیوان، نباتات، ستارے، سیارے، سورج، چاند، زمین، آسمان، سب کچھ۔ بالکل ٹھیک۔ دوسرا حصہ ہے قضائے معلق، ہینگنگ ڈیسیژنز، ٹھیک ہے، وہ متعلق ہے انسانی کردار سے۔ اچھا، اللہ نے انسان وہدیناہ السبیلا اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے انسان کو دونوں راستے دکھا دیے ہیں، اب وہ شکر کے راستے پہ چلنا چاہتا ہے یا ناشکری کے راستے پہ چلنا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ یہ تقدیر ہمارے کردار سے متعلق ہے۔ اب بعض جو قوموں کی قومیں اکٹھی غرق ہو گئیں، ان سب کی وفات اکٹھی لکھی ہوئی نہیں تھی، قضائے مبرم میں نہیں تھی، اچھا، ان کے کردار نے قضائے معلق اپنے اوپر مسلط کر۔ صحیح، بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک، برائی اس حد کو پہنچ گئی کہ سب تباہ ہو، صحیح، ورنہ وہ بھی روٹین میں جیتے مت لے۔ بالکل ٹھیک۔ تو ہمیں جو چیزیں ناپسندیدہ ہوتی ہیں، بیماریاں بھی، اور بعض اوقات کاروبار بھی، اور بعض اوقات اور معاملات بھی، تو ہم بڑے کڑتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ یہ میرے کسی نہ کسی کردار کا ایفیکٹ ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل۔ اللہ کریم نے جو لکھا تھا میرے لیے وہ بہت خوبصورت تھا، اللہ، میں نے خراب کر لیا۔ صحیح، اگر ہمیں یہ سمجھ آ جائے کہ یہ جو میں کہتا ہوں میری قسمت میں تھا، یہ میرا بگاڑ ہے، اور اپنی ہم اصلاح کر لیں تو وہاں قسمت بھی مرمت ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اور دعا اسی لیے کی جاتی ہے کہ مجھے توفیق دے بالکل ٹھیک، کہ میں نیکی کروں تاکہ سب کام سدھر وہ جو ہینگنگ ڈیسیژنز ہیں وہ دعا سے تبدیل ہو جاتے ہیں، جاتے ہیں کردار سے۔ کردار سے۔ ٹھیک، دعا، اگر آپ دعا کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ آپ کے دل میں بھی ہو، بالکل ٹھیک ہے، ایکٹنگ ہو تو دعا نہیں ہوگی، ایکٹنگ ہوگی دل سے نکلے تو دل میں جو بات ہوتی ہے اس پر عمل ہوتا ہے۔ صحیح، بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔